السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے جناب۔ تو ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ تو ولاگ کا آغاز کر چکی ہوں، بس یہاں پہ میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ تو بس ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یہاں پہ میں نے ابھی چائے بنائی ہے اور رات میں نہ سالن میں کچھ بھی نہیں تھا اور انڈا بھی کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا انڈے شنڈے کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو یہاں پہ میں نے پیاز اور ٹماٹر کا مسالہ بنایا ہے۔ یہ بڑا ہی مزیدار بنتا ہے، بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کے ساتھ نا سوکھی روٹی کھانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ تو جو ہی میں نے یہ دو چیزیں بنائی، تو ڈیلی جو گیس ہے وہ 3 بجے جاتی ہے، تو آج جو ہے ابھی 15 منٹ تھے، میں نے ٹائم دیکھ کے اس حساب سے پھر میں نے نماز پہلے پڑھ لی اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلو اب ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ تو جو ہے نا ابھی ناشتہ بنا رہی تھی اور جو ہے روٹیاں بناتے وقت گیس چلی گئی۔ اتنا مجھے غصہ آیا، اتنی ٹینشن ہوئی، پھر بچے بھی بھوکے تھے، اتنی زیادہ پریشانی کہ اب کیا کروں۔ اور جو ہے میں نے پھر افضل کو کال کی، انہوں نے مجھے 100 روپیز سینڈ کیے۔ پھر میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے روٹیاں لا کر دو۔ اور یہاں پہ نا ساتھ میں نا وہ آج کل نا ایک میں نے ریسیپی دیکھی تھی ٹک ٹاک پہ، اسکرولنگ کر رہی تھی، تو پاپڑ کی نا میدے سے پاپڑ بناتے ہیں، وہ بڑے مزے کی بنتے ہیں۔ تو میرا نا وہ بہت زیادہ صبح ناشتے میں دل کر رہا تھا، میں نے کہا چلو ساتھ یہ آدھی روٹی کھا لوں گی اور تھوڑے سے پاپڑ کھا لوں گی چائے کے ساتھ۔ بہت زیادہ نا ایسے کریونگ ہو رہی تھی مجھے، تو لیکن کیا کرنا تھا، سالن بنایا اور چائے بنائی اور گیس ایسے گئی ہے جیسے جانے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، پھر میں نے بھائی کو کال کی، وہاں سے اس نے روٹیاں وغیرہ لا کر دی۔ یہ میں اسی کا میدے کے بنتے ہیں، ویسے پتہ نہیں مجھ سے ریسیپی نہیں ٹھیک بنی تھی یا شاید فوراً بنا لینے تھے، مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن مجھ سے صحیح نہیں بنے تھے۔ تو لیکن میں نے کوشش پوری کی تھی، آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا، بنتے ہی بڑے مزے کے ہیں۔ مجھے نا میں جہاں پہلے رہ رہی تھی نا، وہاں میرے نیچے نیبر تھی، انہوں نے مجھے بنا کر بھیجے تھے بچوں کے لیے، تو ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ میں نے گھر پہ بنایا ہے میدے کے۔ تو کچھ خالی میدے کے تھے، کچھ انہوں نے بیچ میں پوٹیٹو اور میدے کے آٹا گوندھ کر اس کا بنایا ہوئے تھے، مطلب آلو کو بوائل کر کے میدے کے اندر مکس کر کے اور اس طرح سے آٹا چاٹا گوندھ کے انہوں نے اس طرح سے کچھ بنائے تھے، اور کچھ خالی میدے کے تھے۔ تو مجھے تو خالی میدے کے اچھے لگے تھے، لیکن مجھ سے نا صحیح نہیں بنے تھے، لیکن دوبارہ ٹرائی کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ تسلی سے نا اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی۔ تو بس یہاں پہ بن رہی تھی آپ کی آپی کی چائے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائے کے بغیر آپ کی آپی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، اور پھر بندہ کیا کرے، جو چائے کا شوقین ہوتا ہے وہ تو چائے کے بغیر واقعی نہیں چل سکتا۔ تو بس یہاں پہ سالن میرا ریڈی ہو گیا تھا، گیس چلی گئی تھی، روٹیاں نہیں بنی تھی، اور نہ آج کل گھر میں بڑا سکون ہے، بڑا نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے۔ حالات جو ہیں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں جو بھی ہے، لیکن گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں ہسبینڈ وائف کے، تو وہ بھی بڑا سکون والا ماحول ہوتا ہے، بڑا پرسکون رہتا ہے بندہ۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے گھر میں لڑائی کچھ عورت کی وجہ سے پڑتی ہے، کچھ مرد کی وجہ سے پڑتی ہے۔ عورت کی وجہ سے ایسے پڑتی ہے کہ دیکھیں، جو اگر آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کے گھر میں خرچوں کی پرابلم ہے، آپ کے لڑنے جھگڑنے سے تو وہ حل ہونے نہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنی چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اللہ پاک کو جو ہے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ حالات بھی کیسے سدھرتے ہیں اور آپ کے اخراجات بھی کیسے پورے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی یہی وجہ ہوتی ہے جب ہم اپنے ہسبینڈ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ڈیلی آپ پیسوں کا بندوبست نہیں کر کے آئے، آپ ابھی تک یہ نہیں کر کے آئے، آپ ابھی تک وہ نہیں کر کے آئے، اور ان چکروں میں جو ڈیلی لڑائی ہوتی ہے اس سے جو رزق آنا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا غصہ، ٹینشن، ڈپریشن علیحدہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ہسبینڈ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ چلو اگر بیوی نے تھوڑا بہت آپ کے ساتھ غصہ نکال لیا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر عورت نے غصہ نکالنا ہے تو شوہر پہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی میں جانتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، ہسبینڈ کے اوپر غصہ نکالنا، ہسبینڈ کو اونچی آواز سے بھی بولنا، لیکن اگر وہ بچوں کی دیکھ کر، بچوں کو، مائیں بچوں کی خاطر ہی روتی ہیں، بچوں کی خاطر ہی بولتی ہیں، تو اگر وہ بچوں کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو کر آپ کو بول دیتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں لا رہے یا کیوں نہیں کر رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں جھگڑیں، آپ بھی ان کو تسلی سے سمجھائیں، تسلی سے، پیار محبت سے بھی بیٹھ کے بات سولو ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر میں یہی کہوں گی کہ عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے، تو عورت کو ہی چاہیے کہ وہ چپ کر کے نا بس اپنے منہ دھیان، سب سے بڑی بات ہے آپ کی چپ پتہ کب لگ جاتی ہے، جب آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہو۔ یقین کریں کہ مجھے 2 ماہ ہو گیا میں نماز کی طرف ہوں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے اس چیز کی، میں اللہ پاک کا لاکھ اور کروڑ بار شکر الحمدللہ کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس چیز کی توفیق دی ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے، مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں اللہ پاک سے مانگ سکوں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ جب انسان پر یہ ٹائم آ جاتا ہے نا اللہ پاک سے مانگنے کا، اللہ پاک کے مصلی پہ کھڑا ہونے کا، خود ایک دل کھینچا جاتا ہے نماز کی طرف، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آنے والی ہے اور آپ کے اچھے حالات عنقریب آنے والے ہیں۔
تو بہت تو آ چکے ہیں بہت حد تک، اور بہت جو باقی پریشانیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہماری بھی ہوں، اللہ پاک سب کی حل کرے۔ تو میری تو ایڈوائز یہی ہے کہ بجائے لڑنے جھگڑنے کے نا، آپ اپنے بچوں پر فوکس کریں، آپ اپنے ہسبینڈ کے کاموں میں فوکس کریں، آپ ان کو وہ آئیں پانی پوچھیں۔ تو جب آپ اس طرح کی ہو جائیں گی نا تو وہ خود بخود چینج ہو جائیں گے، وہ خود بخود سوچیں گے کہ میری وائف کو ہو کیا گیا، یہ تو لڑتی تھی جھگڑتی تھی، اینی ٹائم مجھ سے جھگڑا کرتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ پیسے نہیں لا رہے، آپ یہ نہیں کر رہے۔ اور دیکھیں نماز پڑھنے سے آپ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کے مشکل سے مشکل کام کیسے سنورتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ساتھ جاب کر رہی ہیں تو پھر مشکل سے مشکل کام آپ لوگوں کے حل ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو خود نظر آئے گا، کیونکہ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کو بھی وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، دینا تو اللہ پاک نے ہے نا، انہوں نے خود تو نہیں گئی، درختوں پر تو نہیں لگا جو اتار کے لے آنا ہے، اور وہ ان سے اتر نہیں رہا تھا تو آپ ان پر لڑ رہی ہیں جھگڑ رہی ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی کرتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں باہر سے کما کے لانا بڑا آسان ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، دینا تو رب کی ذات نے ہے، آپ کو بھی اور ان کو بھی۔ تو بجائے ہسبینڈ سے لڑنے کا جھگڑنے کا، گھر میں بے سکونی پیدا کرنے کی، جو تھوڑا بہت رزق آ رہا ہے وہ بھی اڑ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت سے رہیں اور ساتھ میں اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگیں، فجر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم اللہ پاک سے اس طرح گڑ گڑا کر مانگیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، یقین کریں میں تو ایسے ہی مانگتی ہوں اللہ پاک سے۔ جب سے میں نے نماز شروع کیا نا، میں اللہ پاک سے ایسے گڑ گڑا کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایسے مانگتی ہوں کہ بس اللہ جی مجھے چاہیے، مجھے نہیں پتہ آپ نے دینا ہے، اور مجھے چاہیے، میں نے آپ سے مانگنا ہے، ایسے مانگتی ہوں میں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا، دل کو ایک سکون سا فیل ہو رہا ہے جب میں ایسے بات کر رہی ہوتی ہوں اپنے رب سے، اپنے اللہ پاک سے۔ اور اللہ پاک دیکھیں ایک ماں ہے نا، اگر آپ ایک ماں کی بیٹی ہیں، وہ آپ کو مشکل حالات میں دیکھتی ہیں، وہ تڑپ جاتی ہیں، جیسے میری خود کی مدر ہے، میں آپ کو دور کی کیوں مثال دوں، مجھے جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ تڑپ جاتی ہیں، اور وہ اس جتن میں لگ جاتی ہیں کہ میں کیسے اپنی بیٹی کو یہ کروں، یہ کر کے دوں، اس چیز کو پورا کر دوں۔ تو اسی طرح اللہ پاک تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، سوچیں کہ وہ کیسے اپنے بندے کو، بس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نا آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، آزمائش کا دن ہوتے ہیں آپ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو سنا ہے کہ جو لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے، کوئی آزمائش بھی نہیں آتی، کوئی مشکل بھی نہیں آتی، میں نے سنا ہے، مجھے اس بات کا کنفرم نہیں ہے، کہ اللہ پاک ان سے راضی نہیں ہوتے، اللہ پاک نے ان کی رسی دراز کی ہوتی ہے، ان کو چھوڑا ہوتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، جب رسی کھینچتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ اور جن لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں اللہ پاک کو ان کا مانگنا پسند آتا ہے، اسی لیے اللہ پاک ان کو جلدی عطا نہیں کر رہے ہوتے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھے اچھا لگتا ہے یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، یہ مجھ سے ایسے فرمائش کر رہا ہے۔ تو بس یہ چھوٹی سی میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دی۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔